الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زیڈ کے ایف نیوز آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ پروگرام ہمارے عقیدے کے حوالے سے ہے۔ عقیدہ جس کو ہم فیتھ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم نظریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا عقیدہ اور دوسرا ہے ہمارا اس عقیدے پر عمل۔ بچپن سے آپ نے یقیناً یہ پڑھنا شروع کیا، اس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عربی زبان کے اندر پڑھا۔ بنیادی طور پر اللہ کریم نے دو چیزیں ہمیں عطا فرمائی، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اسلام۔ ایمان نام ہے فیتھ کا، ایمان نام ہے دل کا، دل کے ارادے کا، نظریے کا، اور اسلام نام ہے اس عقیدے کو عملی جامہ پہنانے کا۔ جس طرح ہم نے ارکان اسلام پڑھے، اسی طرح ارکان ایمان بھی ہیں۔ ارکان اسلام تو 5 ہیں، لیکن ارکان ایمان یا پلر آف ایمان یہ 6 ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کریم نے جو ہمیں جس چیز کا حکم فرمایا وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے سب سے پہلا رکن ہے۔ اب اللہ کریم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم نے اپنے بارے میں قرآن کریم کی مختلف آیات بینات جو نازل فرمائی، جس میں اللہ کریم نے اپنے ڈسکرپشن بیان کی، اپنی ذات کے حوالے سے بیان کیا۔ جس طرح معروف ترین 2 آیات بینات، 2 صورتیں، ایک صورت اور ایک آیت کریمہ، سورہ مبارکہ جیسے اللہ کریم نے سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو پلر آف ایمان ہے، اس کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ بیان فرما دیا۔ قل هو اللہ احد، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بتا دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کریم نے نہ خود اپنی ذات سے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی پوری کائنات میں اللہ کریم کا ہمسر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی پوری کائنات میں نہیں ہے۔ یہ ہے احباب گرامی قدر عقیدہ توحید کا ایک پارٹ، چونکہ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی دوسری جو شہادت ہے توحید کی وہ بھی ذکر فرمائی۔ وہ کہاں ذکر فرمائی؟ اللہ کریم نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھیے، اس کا مطلب آپ بتائیے، آپ لوگوں کو بتائیے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ توحید میں اللہ کریم کو ہم ایک اس وقت مانیں گے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان رکھیں گے، چونکہ اللہ کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے، گویا کہ اللہ کریم کو ایک ماننے سے پہلے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا پڑے گا، سچا ماننا پڑے گا، تب ہم رب کائنات کی ذات کو بھی ایک مانیں گے، تب جا کر ہمارا عقیدہ توحید جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا۔ یہ ڈکلیریشن جو ہے، جس کا ذکر کلمہ طیبہ میں یوں کیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیے صرف اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید نہیں ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید ہوتا، دنیا میں اور بھی بہت ساری مذاہب ہیں جہاں اللہ کو مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کو ایک ماننا
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا یہ توحید ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کریم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، اور پھر وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو احباب گرامی قدر یہ بنیادی طور پر عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے تمام کی تمام کاموں میں ہم اللہ کریم کو اپنا خالق اور مالک اور رازق اسی کو سمجھیں، ہم اللہ کریم کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں، ہم ہر کام میں اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ رب جس نے ہمیں تخلیق فرمایا وہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کرنے والا ہے، سب کچھ ہمیں وہی دینے والا ہے۔ ہم اس ذات پر یقین رکھیں کہ جب ہمیں کبھی بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہی رب بیماری میں مبتلا بھی کرتا ہے اور وہی رب ہمیں بیماریوں سے نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ رب سمیع بصیر ہے، وہ رب پوری کائنات میں ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ زمینوں کی پستیوں میں، آسمان کی وسعتوں میں، کائنات کے ذرہ ذرہ کو رب کائنات جانتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، حتیٰ کہ وہ یعلم ما فی الصدور، وہ ہمارے سینے کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر جو سوچ ابھرتی ہے، اس سوچ کے ابھرنے سے پہلے ہی وہ اس کو جانتا ہے، وہ رب کائنات ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ رب کائنات ساری کی ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہی ذات ہے جو رب کائنات ہے، وہ اس پوری کائنات کا وہ مالک اور خالق ہے۔ یہی سبب ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ اپنی بادشاہت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو رب کائنات پھر فرماتا ہے من الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب سارے ختم ہو جائیں گے پھر وہ رب پوچھے گا اب مجھے بتاؤ کہ اصل مالک کون ہے، اصل خالق کون ہے، پھر وہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف ایک ہی وہی قہار جو ہے وہی رب ہے۔ تو باب گرامی قدر یہ ہے پہلا عقیدہ رکھنا اللہ کریم کے بارے میں کہ رب ایک ہے۔ اب دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رب کو مانتے ہیں، لیکن رب کے ماننے کے بعد پھر اور بھی بہت سوں کو رب کی طرح مانتے ہیں، اور بھی بہت سوں کو رب کا پارٹنر سمجھتے ہیں، اور بھی بہت سوں کو رب کائنات کا مددگار سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم ان کا محتاج ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے گا، اس عقیدہ رکھنے والے کو ہم مشرک کہیں گے، اور اس عقیدہ کو شرک کہا جاتا ہے، یعنی رب کو بھی ماننا اور رب کی اس انداز میں کسی اور کو ماننا کہ رب اس کا محتاج ہے، اور اس انداز میں ماننا اس کے بغیر رب کا نظام کائنات نہیں چل سکتا۔ یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہیں، یہ شرک ہے۔ تو اس انداز میں رب کو ماننا کہ رب سب کا خالق ہے، تمام کی تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام کی تمام اولیاء کرام، سارے کے سارے رب کائنات کے محتاج ہیں۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا حاجت روا رب کائنات کے علاوہ کوئی اور ہو۔ تو سارے کے سارے بنیادی طور پر اللہ کریم کی ذات سے حاجتیں مانگتے ہیں، اللہ کریم کی ذات سے اپنے لیے سب کچھ طلب کرتے ہیں۔ رب کائنات سب کو عطا فرمانے والا ہے، اور رب کائنات کی ذات سب کو زندگی عطا فرمانے والی ہے، موت عطا فرمانے والا، ہماری زندگی اور موت کا وقت مقرر کرنے والا، ہمارے مشکلوں سے نکالنے والا، مشکل میں جب ہم پڑھتے ہیں ہماری رہنمائی کرنے والا وہ رب کائنات ہے۔ تو رب کو ہم اس انداز میں مانیں گے تو پھر یہ ہمارا عقیدہ توحید مکمل ہوگا۔ لیکن عقیدہ توحید کے ساتھ دوسرا جو میں نے جز کہا کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے برگزیدہ رسول، سب سے آخری نبی جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے پھر بھی ہمارا عقیدہ توحید مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا درس ہے ہمارا آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ تو گویا کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ کریم کی ذات پر ہمارے لیے بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم نے جو احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے سے ہماری زندگیاں 100% شور ہے کہ وہ زندگیاں ہماری کامیابی کی طرف جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں،
لیکن پھر جب ہم کام کریں تو اللہ کی کتاب کے مخالف کام کریں تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کریم نے ہمیں سود سے منع فرمایا، انٹرسٹ سے منع فرمایا، اور ہم سودی لین دین کریں، سودی کاروبار کریں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ سود کے نظام کے بغیر ہماری کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، گویا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کو صحیح معنوں میں نہیں تسلیم کیا۔ ہم نے رب کائنات سے یہ سنا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لیکن اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دے سکتے اور نیکی کو جان بوجھ کر ہم چھپاتے ہیں اور برائیوں پر عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں نہیں مانا۔ اسی طرح جب ہماری اولاد نہیں ہوتی تو پھر بھی ہم مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور اگر بیٹے نہیں ہوتے تو پھر ہم بیویوں کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ بیٹے کو لانے میں بیوی کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے باب گرامی قدر، زندگی کے ہر ایک مرحلہ میں ہم نے رب کائنات کو ماننا ہے، ہم نے یہ تسلیم کرنا ہے وہی رب ہے جو ہمیں سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، وہی رب ہے جو ہمیں سب کچھ مہیا فرمانے والا ہے، اور ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم رب پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے اس کو بھی توکل اور بھروسہ کرنا نہیں کہا۔ تو سب سے پہلے آج ہم سمجھ لیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کی ساتھ ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، تمام کی تمام صفات پر اس کو سمجھنا، اس کو ماننا، یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اللہ کی ذات کو ایک ماننا، ذات اس کی ایک ہے، اس کی صفات، اس کی کوالٹی، اس کے ایٹریبیوٹس یہ بہت سارے ہیں۔ وہ رزاق بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ علیم بذات صدور بھی ہے۔ بے شمار اس کے اسماء گرامی ہیں، وہ جو اسماء گرامی ہیں وہ تمام کی تمام اس کی کوالٹیز ہیں، وہ تمام کی تمام اس کی صفات ہیں۔ تو ہم نے رب کائنات کو اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ ہم نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ رب کائنات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ قیامت کے دن کسی کو جنت میں بھیجنے پر یا جہنم میں بھیجنے پر مجبور نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو بہت بڑے گنہگار کو وہ جنت عطا فرما سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو بہت بڑے نیک کو وہ جہنم میں پھینک سکتا ہے۔ رب کائنات چاہے تو کسی غریب کو ایک دم سے وہ بڑے سے بڑے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو کسی بڑے سے بڑے تخت پہ بیٹھنے والے کو وہ تختہ دار پہ چڑھا سکتا ہے۔ وہ اس کی کوالٹیز ہے، وہ اس کی طاقت ہے، وہ اس کی قوت ہے، وہ ساری کائنات کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس نے اس پوری کائنات کو راہ راست پر لانے کے لیے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف اقوام میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ اللہ کریم کی ذات گرامی جو ہے اس پر ہم نے یہ بھی ایمان لانا ہے کہ وہ رب اس پوری کائنات کو، کی ساری کائنات والے لوگ اگر اللہ کو مان لیں، اس کی ربوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری کی ساری کائنات اس کی مخالف بھی ہو جائے، اس کی ربوبیت کے اندر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم تسلیم کریں گے اس میں بنی نوع انسان کا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے اس میں بنی نوع انسان کا اپنا نقصان ہے۔ اور پھر رب کی ذات جو ہے وہ غیب ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نے اس ذات کے اوپر ایمان لانا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ میں نے رب کو دیکھا ہے، رب ایک ہے، تم بھی اس کو مانو، ہم اس کو رب مانتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ جو میں نے بیان کیا، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا پلر آف اسلام کا یہ پہلا باقاعدہ پروگرام ہے۔ انشاءاللہ ہم تمام کی تمام پلرز کو، جو اسلام کے جو ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، انہیں ہم بیان کریں گے مختلف دروس کے اندر۔ امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے اور ہماری رہنمائی بھی کریں گے، اور مختلف اوقات میں اپنے میسج کے ذریعے، اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیں گے کہ ہم اس میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ZKF نیوز جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور دوسرے احباب تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم
हमारा ये बयान करना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।